अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम कितने भी अमीर, कितने भी पावरफुल या कितने भी फेमस क्यों ना हो जाएं, जब तक हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये ओवर सीरियसनेस हमारी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ले आता है। अब जितना हम चीज़ों को लेके बहुत फिक्र करेंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। नेपोलियन बोनापार्ट और हेलन केलर इस बात को प्रूव करने की वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। नेपोलियन बोनापार्ट जिसके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, पावर थी, सेहत, हर चीज उसके पास मौजूद थी, लेकिन उस बंदे ने सेंट हेलेना नाम के आइलैंड के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट किया, आई हैव नेवर स्पेंड 6 हैप्पी डेज इन माई एंटायर लाइफ। जबकि दूसरी तरफ हेलन केलर जो कि ब्लाइंड थी और डेफ एंड डम्प थी, उसके बावजूद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, आई हैव फाउंड लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, एक तरफ उसकी आंखें नहीं है, उसको वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, और एट द एज ऑफ 78 वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैंने बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजारी है। जबकि दूसरी तरफ एक बंदे के पास पैसा भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, सेहत भी है, वो बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने 6 दिन भी मज़े के नहीं गुजारे अपनी होल लाइफ में। अलेक्सिस कैरल 1912 के अंदर इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने एक बात कही, पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरीज डाई अर्ली। देखिए, परेशानियों का आना हमारी जिंदगी के अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और परेशानियों से बच के निकलना इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक सो हमें इस आर्ट का आना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो जरूरी, मैं जाती तौर पे समझता हूं। तो हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अगर परेशानियों से बचना चाहते हैं, हमें डर से बचना चाहते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें जिंदगी जो है वो सुकून के साथ गुजारनी चाहिए। अब देखिए, एक डॉक्टर हैं जो जनरल फिजिशियन है, OF कोबरा, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे पास जो 70% पेशेंट्स आते हैं वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फियर एंड वरीज से बच के। एक रिसर्च हुई थी, जो स्टमक डिसऑर्डर था, जिन्हें 50,000 लोगों को स्टमक डिसऑर्डर था, उनके ऊपर रिसर्च की गई। तो रिसर्च के बाद पता चला 5 में से 4 लोगों का कोई भी फिजिकल रीजन नहीं है। सब की सब रीजन क्या आ रही है? जस्ट डर और खौफ। हमें अब इस डर और खौफ से जरूर बचना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जो है ना इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा बीमारियां जो होती हैं वो हमारी सिर्फ और सिर्फ परेशानी की वजह से होती हैं, जिसमें इंसोम्निया है, स्टमक डिसऑर्डर है, इसके अलावा हार्ट डिसीजेज हैं, पैरालिसिस हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ रीजन जो होती है वो परेशानी और डर होता है। अब ये मैं बातें आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? ताकि आप लोग जो है ना परेशानी से बचें, क्योंकि ये ज्यादा परेशान होना हमारे लिए बहुत ज्यादा। अब मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि ज्यादा परेशान होना हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ मैजिकल फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरिंग सिचुएशन। मेरे सच एक कैरियर एक जो है ना इंजीनियर थे, जिसे एक प्रोजेक्ट मिला जिसने मुख्तलिफ किस्म के गैस के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना था। अब जब ये $1 मिलियन का एक प्रोजेक्ट उस बंदे को मिला, उसने 2 माह स्ट्रगल उसके ऊपर की। जब एट द एंड उसे पता चला कि जो उसने दूसरी कंपनी के साथ गारंटीड वादे किए हुए हैं ना, वो पूरे नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो सारे के सारे नुकसान की जिम्मेदारी उस बंदे के ऊपर आयद हो रही है। जब उसे पता चला कि ये नुकसान हो गया, अब मैं इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो उस बंदे को जो ना इंसोम्निया हो गया, उसे रात को नींद आना जो ना वो बंद हो गई, और वो परेशानी की हालत में मजीद अपना जो ना सेहत का भी नुकसान करता जा रहा है, और उसके बाद जो ना अपने वक्त का भी जो है ना वो ज़्यादा करता जा रहा है। फिर जब 5-6 दिन गुजरे, उसके बाद उसकी कॉमन सेंस ने काम किया कि यार, अगर तो परेशानी ही इस बात का सोल्यूशन है तो मुझे ज़रूर परेशान होना चाहिए, लेकिन अगर ये परेशानी उस बात का सोल्यूशन नहीं है तो मुझे ज़रूर कोई ऐसी टेक्निक जो है वो निकालनी पड़ेगी ताकि मैं इस परेशानी से बाहर निकल सकूं। देन उसने एक टेक्निक निकाली, जिसे 3 स्टेप टेक्निक का जो है ना वो नाम दिया है, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि हम लोग भी अगर इस टेक्निक का हमारी ज़िंदगी में भी डेफिनेटली जो परेशानियाँ होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी आती है तो हम भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तो अपनी लाइफ को जो ना वो बेटर बना सकते हैं। देखिए, जब उसे $मिलियंस का जो है ना जब उसे नुकसान हुआ, तो उसने सबसे पहले जो स्टेप किया, उस बात के जो ना वर्स्ट आउटकम जो ना वो पता किए कि मुझे यार ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या नुकसान हो सकता है। उसे पता चला कि यार एक तो $1 मिलियन जो ना वो मेरी कंपनी को नुकसान होगा,
اس کے بعد جو میری ڈیفینیٹلی جو کام میں ایک رسپیکٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی خراب ہوگی. لیکن اس کے باوجود مجھے یا تو کوئی قتل نہیں کرے گا یا مجھے پھانسی کی کوئی سزا نہیں دے گا. میکسیمم میرا نام خراب ہوگا اور میرے وقت اور پیسے کا جو نا وہ ضیاع ہوگا. جب اسے ورسٹ آؤٹ کم پتہ کر لیے تو سیکنڈ سٹیپ جو جتنے بھی ورسٹ آؤٹ کم ہیں اس کو ایکسیپٹ کرو, دل سے قبول کرو کہ یار اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب اسے ایکسیپٹ کریں. جب آپ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو نا تو پھر آپ کی سچویشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب اس نے ایکسیپٹ اس بات کو کیا کہ یار مجھے اب جو نا ملینز آف ڈالر کا جو نا وہ نقصان ہو گیا ہے, تو مجھے تو ڈیفینیٹلی اب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو میں اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو یہ بات کہہ کے اس بات کے اوپر متفق کر لوں گا کہ یار یہ ایک ہماری جو ہے ایک نیو پروجیکٹ ملا تھا اور یہ اس کی ایکسپیریمنٹ کاسٹ تھی جو کہ ہمیں ایک تجربہ ملا ہے, کوئی بات نہیں, ہم دوبارہ محنت کر کے دوبارہ ہم لوگ جو نا وہ پیسہ کما لیں گے. اس نے اس چیز کو قبول کیا. اور تیسرا, قبول کرنے کے بعد آپ کی سچویشن جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. قبول کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا اس کے بیٹر سولوشنز کی طرف جو ہے نا وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس بندے نے بھی سیم ایسے ہی کیا کہ اسے جو ہے نا وہ قبول کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے نا وہ پلاننگ کرنا شروع کر دی, اپنی کریشن جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپلائی کرنا شروع کر دی کہ میں اس سچویشن سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں. دین ایٹ دی اینڈ اس نے اس بات کو فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ یار مزید اگر میں $5,000 اس کے اوپر انویسٹ کر دیتا ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ نقصان کے بجائے پروفٹ ہو سکتا ہے. اور واقعی پھر سیم ایسا ہی ہوا, اسے $20,000 ملین کے بجائے $15,000 ملین کا جو نا وہ اسے بینیفٹ ہوا. دیکھیں وہ خود ولیسٹ جو کیریئر ایک انجینئر تھے وہ یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے کہ اگر یار میں اس پریشانی کی حالت میں رہتا تو میں کبھی بھی اس پریشانی جو ورنگ سچویشن ہے اس سے باہر نہیں تھا نکل سکتا اور میں اپنی صحت کا, اپنی لائف کا جو ہے نا وہ ضیاع کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم لوگ بھی اگر اب ان میں جو کوئی بھی ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہیں ان پریشانیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی سب سے پہلے وہ 3 اسٹیپ فارمولا اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یار یہ تو بہت چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے, ہماری زندگی کے مسائل تو بہت بڑے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ٹرو سٹوری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک جرمنی کے ایک شہر نبراسکا کے اندر ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا LP ہینی, جسے اسٹمک السر تھا اور ڈاکٹر نے اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کی 4 اسٹیج ہے, اس کے بعد آپ کی ڈیتھ جو ہے نا وہ چند ماہ کے آپ مہمان ہیں. وہ بندہ جب اسے بتایا گیا, ساری سچویشن کے بارے میں اسے آگاہ کیا گیا تو وہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. ڈیفینیٹلی جب اسے پتا چلے جی 4 اسٹیج ہے اور چند ماہ میرے پاس ہیں تو اس کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, وہ بندے نے بھی بہت زیادہ پریشانی جو ہے نا وہ دل پہ لی, اسے بھی جو ہے نا مزید اس نے اپنی صحت خراب کر لی. لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ یار میں تو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا, میں تو ورلڈ ٹور کرنا چاہتا تھا. تو اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب میں جیسے بھی میری صحت ہے میں اب پوری دنیا کا جو ہے نا وہ وزٹ کروں گا. وہ ڈاکٹرز کے پاس گیا, ڈاکٹرز نے ساری سچویشن ڈاکٹرز کو بتائی, ڈاکٹرز نے اسے منع کیا کہ یار آپ نہ جاؤ, آپ کی ڈیفینیٹلی ڈیتھ ہو جانی ہے اور اس کے بعد آپ کی باڈی کو جو ہے نا وہ شپ کمپنی جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیں گے, تو آپ نہ جائیں, آپ بہتر ہے کہ آپ اس شہر میں رہیں. لیکن ان شارٹ اس نے شپ کمپنی کے ساتھ جا کے ایک پروجیکٹ کیا, شپ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اگر میری راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ میری ڈیڈ باڈی کو کوفن میں ڈال کے واپس میرے شہر میں لے کے آؤ گے, نبراسکا میں لے کے آؤ گے. شپ کمپنی نے اس کانٹریکٹ کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد وہ بندہ بے فکر ہو کے تو وہ ورلڈ ٹور کے اوپر چلا جاتا ہے. اب یہ 3-4 ماہ جو ہے نا اس ٹور کو انجوائے کرتا ہے, جو اس کا دل کرتا ہے وہ کھاتا ہے, جب اس کا دل کرتا ہے وہ پیتا ہے, اور اس کے بعد ان طوفانوں کو بھی انجوائے کرتا ہے جس میں لوگوں کی ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں. اب ان شارٹ 3 ماہ کے بعد یہ واپس آتا ہے اور اپنا آ کے ویٹ کرتا ہے, تو سرپرائزنگلی اس کا ویٹ 90 پاؤنڈ تک جو ہے نا وہ انکریز کر جاتا ہے. اور جب وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتا ہے اگین اسے سرپرائز ملتا ہے کہ جو مجھے اسٹمک السر تھا اب وہ نہیں رہا. دیکھیں اس بندے نے بھی جو ہے وہ سیم کیریئر والی ٹیکنیک کا استعمال کیا کہ اس نے ورس جو آؤٹ کم تھے اس کو پتا کیا کہ یار میری تو اگر فرض کریں ایسے بھی ڈیتھ ہونی ہے تو میں اپنی زندگی جتنے دن بچے ہوئے ہیں اس کو کیوں نہ انجوائے کر کے اپنی لائف کو اسپینڈ کروں. اس نے ورس آؤٹ کم جو ہے نا وہ سامنے رکھے, اس کے بعد اسے ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد اس کا بیٹر سولوشن نکالا, کیوں نہ میرے پاس جتنے بھی دن ہیں تو میں ورلڈ ٹرپ کو انجوائے کروں. اور اس وجہ سے اس نے وہ سچویشن سے باہر نکلا. وہ خود کہتا ہے کہ اگر میں جیسے وہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے, اگر میں ڈاکٹرز کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا تو میری کنفرم جو ہے وہ
ڈیتھ ہو جاتی. اب یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بھی, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنیک کا جو ہے نا استعمال, اگر آپ کوئی کہے کہ یار اپنے بازو کاٹ کے مجھے دے دو اور میرے سے 5 کروڑ روپیہ لے لو, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی پھر دوبارہ بول دو یار اپنی آنکھیں بھی دے دو اور مزید 5 کروڑ روپیہ لے لے میرے سے, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ غصہ کرو گے اور اسے انکار کر دو گے. میرا بھی سیم ریئیکشن یہی ہوگا. اب ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کتنا آلریڈی امیر پیدا کیا ہوا ہے. ہماری صحت ہے, ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہم جو ہمارا دل کرتا ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں, جو دل کرتا ہے ہم لوگ کھا پی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں صحت تندرستی دی ہوئی ہے, تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکور ہونا چاہیے, اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بہت چیزوں سے جو ہے نا وہ نوازا ہوا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں چند ہزار, ہمیں چند لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے اور ہم اس چند ہزار اور چند لاکھوں کے نقصان کو سوچ کے اپنی صحت کا جو ہے نا وہ ضیاع کر لیتے ہیں. جبکہ کرنا کیا چاہیے, ہمیں دوبارہ اگر سپوز ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو دوبارہ ہمیں اس کی ری پلان کر کے اس کام کو کرنا چاہیے اور اس اپنے کام کو جو ہے نا وہ کامیاب کرنا چاہیے. تو جب بھی آپ لوگ پریشان ہونے لگے یا میں پریشان ہوں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بلیسنگز دی ہوئی ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے, ادا کرنا چاہیے. مائیکل ڈی مونٹیگ جس نے 500 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں جو ہے نا وہ موجود ہیں, ایسی پریشانیاں کہ جن کا میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا 95% باتیں جو ہم لوگ سوچ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ان کا اس دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف ہمارے جو ہے اس برین کا جو ہے وہ ڈر ہے. سو میں آئی ووڈ سجیسٹ یو ڈونٹ الاؤ یور سیلف ٹو گیٹ اپسیٹ آن اسمال تھنگس, کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب یہ والی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بک ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ بائی ڈیل کارنگی, اس بک سے جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں. تو اگر آپ میری اس طرح کی جو بک سمریز لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں شیئر کر رہا ہوں, اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.